بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں پارے کے 3 پاؤں اور 13ویں پارے کا آدھا حصہ پڑھا جائے گا۔ سورہ ہود کا کچھ حصہ اور سورہ یوسف پڑھے جائے گی، اور سورہ رعد کے 2-3 رکوع پڑھے جائیں گے۔ سورہ ہود کے بارے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بھولا کر دیا۔ اس میں عذاب کا ذکر ہے مختلف قوموں پر۔ آج بھی جو تلاوت کی جائے گی اس میں قوم عاد، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح قوم سمود، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال یا اس سے بھی ابھو تھی، اہلیت تھی ان کی، سارا اولاد نہیں تھی، تو فرشتے آئے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے جو ہے نا وہ ان کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً جا کے ایک جو ہے نا وہ تلا ہوا بچھڑا وہ انہیں سامنے پیش کر دیا، بھنا ہوا۔ تو فرشتوں سے کہا کھاؤ، فرشتے کھا نہیں رہے، لا تصلوا الی ایدیہم۔ اب فرشتے تو کھا نہیں سکتے نا، فرشتے تو ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم فاوجس منہ خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ جو کسی نا گھر میں غلط ارادے سے جاتا ہے تو اس کے گھر سے پھر کھاتا نہیں ہے، یہ نمک حرام نہیں بنتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ غلط ارادے سے آئے، کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ڈر گئے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اولاد کی خوشخبری دی کہ آپ کو جو ہے نا وہ بیٹا اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے۔ تو سارا ان کی اہلیت سن رہی تھی، ان کی اہلیت کہنے لگی مجھے اولاد اس عمر میں بچہ جنوں گی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، آپ نے تو حضرت ابراہیم کو آگ میں دیکھا، گلزار بن گئی، ٹھیک ہے، تو آپ مطلب اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ کیا یہ عمر اللہ تعالیٰ کو لیے اولاد دینا مشکل ہے اس عمر میں؟ تو اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ فرشتے جاتے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف جائیں گے، یہ بھی اسی سفر میں ادھر آئے ہیں، راستے میں جائیں گے لوط علیہ السلام کی طرف۔ اس کا ذکر بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر عذاب آئے گا، حضرت لوط علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ان کو نکال دیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بابوں کی شکل میں، ٹھیک، اور لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لڑکوں کی شکل میں، بالکل خوبصورت لڑکے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، چونکہ ان کے ذہن میں تو شرارت تھی، وہ بھاگتے ہوئے قوم آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ یوسف کا، اس میں یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، یہ سبق کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے، یہ کوئی عشق کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک سبق ہمیں اس میں ملتا ہے کہ ہم نے اسے سبق لینا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت اپنے والد کو بتایا تو والد بھی پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام۔ تو والد نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ کتنا عظیم خواب ہے، یہ اور بچہ جو ہے نا کتنا عظیم بچہ بنے گا، کتنا بڑا بچہ بنے گا، کسی کو بتانا نہیں۔ خیر اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام سے والد پیار زیادہ کرتے تھے تو بھائیوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ خیر پھر لمبا واقعہ ہے کہ بھائیوں نے جو ہے نا کیا کہ کنویں میں ان کو پھینک دیا اپنی طرف سے، تو انہوں نے کام کر دیا کہ ہم فارغ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، ٹھیک ہے، لے گئے مصر، وہاں پر عزیز مصر کے گھر چلے گئے۔ خیر اس کے بعد عزیز مصر کے جو اہلیہ تھی، ایک قول کے مطابق انہوں زلیخا تھا، ان کا خیر ارادہ خراب ہو گیا، لیکن اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بھاگے، اس کے بعد 7 سال یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارا۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد بادشاہ کا قاصد جاتا ہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، خواب کی تعبیر آپ بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تب تک نہیں لوں گا جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا اس کی صفائی تب تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا، یہ حدیث میں، تو میں فوراً نکلا تھا، لیکن یہ تو یوسف علیہ السلام کا صبر ہے کہ 7 سال کے بعد بھی جب تک کہتے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تب تک میں باہر نہیں نکلوں گا، کتنا صبر۔ خیر اس کے بعد وہ لمبا واقعہ، وہ واقعہ ذکر کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ بنتے ہیں، بھائی جاتے ہیں
اس کے بعد بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، والدین کو بھی لے آؤ. تو بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، ہم بھی خطا کار تھے. تو فوراً یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، نہیں آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں کیا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، تم لوگوں نے تو اپنی طرف سے مجھے مار دیا تھا، نہیں بس بات ختم. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ بھائیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اپنی طرف سے تو قتل کر دیا نا کنویں میں پھینک کے، لیکن یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. آج کیا ہم اپنے بھائی کو وراثت کی وجہ سے نہیں معاف کر سکتے؟ تھوڑا سا ملاملہ ہوتے. 1-2 سال پہلے، بلکہ کچھ مہینے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 2 بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، 70-80 سال عمر ہوگی دونوں کی. تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ دونوں بھائی ہیں، ان کا تنازع تھا زمین کا، وراثتی معاملہ تھا، 40 سال بعد صلح ہوئی ہے. اب آواز میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا زمین کا؟ تو یہ سبق ملتا ہے ہمیں اس سے کہ درگزر کرنا. تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد رعد، سورہ رعد کہتے ہیں فرشتے. یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں 6 فرشتوں کے نام ہیں، صرف 6. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت ہاروت کا، حضرت ماروت کا، حضرت مالک کا، ٹھیک ہے، اور رعد کا. یہ رعد جو ہے نا فرشتے کا نام، رعد فرشتے کو بھی کہتے ہیں. اور رعد جب بارش برستی ہے تو جو آواز آتی ہے نا تو کہتے ہیں وہ بھی رعد ہے. وہ بھی گویا کہ رعد فرشتے کی ایک آواز ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں بادلوں کو آپس میں ٹکرانے کی آواز ہوتی ہے. تو خیر فرشتے کا نام ہے. 6 فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں. سفید رستہ